ہی برے ہیں۔ دکھ جیسے الفا کی آنکھوں میں سما گیا اور مہرال ایسی سچویشن ہمیشہ سے اوائڈ کرتا تھا، خاص کر اس جملے کے بعد جب وہ اسے برا کہہ دیتی تھی۔ دیکھو لڑکی، اتنا بھی برا نہیں ہو۔ وہ معصومیت کھو لیتا، اپنے حق میں آواز بلند کرتا منمنایا۔ اور یہی لمحہ تھا جب وہ تقریر سے نکل کر اب اپنی نیلی آنکھوں سے مسکا دی۔ ڈرامے باز بھی ہیں، چالاک بھی۔ اتنے سارے الزام لگا گئے، وہ چپ کر گئی تو وہ ایسی ہی زیادتی پر تڑپ سے اٹھا۔ اور کیا ہوں ذرا بتاؤ؟ اس لبکے انداز میں جیسے منمانی تسنگ استفسار کیا گیا تھا۔ پاگل بھی، وہ بنا سوچے تو کچھ نہیں بولتی تھی۔ وہ تھوڑا حیران سا مسکرایا۔ کیا وہ اسے واقعی پاگل سمجھنے لگی تھی؟ اچھا چلو بھاگو یہاں سے، بہت لیٹ ہو رہا ہے، باقی کی میرے بارے میں انفارمیشن کل دینا۔ بے اختیار نگاہ وال کلاک پر پڑی، 1 بجاتے ہند سے پڑ گئی تو جناب ہر معاملہ پس پش ڈالتے مقدمہ کو روم سے چلتا کرتے مقبولانہ ہوئے۔ وہ گھوری اور پھر ذرا نزدیک ہو کھڑی ہوگی۔ جا رہی ہوں، کون سا آپ کے کمرے پر قبضہ جما لوں گی؟ ویسے بھی کالے کالے اس کمرے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگلی بار آئی تو بہت سارے رنگ برنگے بلب لاؤں گی، کچھ اس سے آپ کا کمرہ سجے گا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ مسکراتی ہوئی اس پر مہرال بھی متبسم ہوا، پھر جس طرح وہ شانوں پر بکھرے بال کمائے ادائے بے نیازی سے جھٹک کر وہ کمرے سے گئی۔ مہرال کئی لمحے اس صحت میں مبتلا رہا۔ آج خود کی سیاہی میں ڈوب کر اچھا نہ لگا۔ اپنی یہ تبدیلی مراد میراث کمروں کا سارا سکون غارت کر دیں، دھوئیں جیسی تھی۔ گلاب سا جھٹکتا، پر دل کا کیا بتاؤں، جھٹکنا ناممکن تھا۔ وہ رات میں 2 3 بار آ کر سوئی، اریب کو دیکھتی تھی، اسے خدشہ رہتا تھا کہ غافل ہو جائے اور اس غفلت کا فائدہ اٹھاتے وہ معصوم بچی اپنے انمول آنسو ضائع کرنے نہ لگ جائے۔ آج بھی رانی حسب معمول اس کے پاس آئی، کمرہ آہستگی سے کھولے، کمبل میں دیکھی اریب کو دیکھ کر اس کی پرسکون نیند میں بھی وہ خود پرسکون ہو گئی۔ رانی کبھی کسی بچے کے ساتھ اتنی مانوس نہیں ہوئی تھی جتنی تم سے۔ میری دعا ہے تم جلد اپنے بیڈ مین کو قبول کر لو۔ جانے اس ننھے دل پر کتنے بوجھ ہیں، اللہ کرے اس بچی نے لاکھ خواہش کے اس شخص کا دامن جھٹک دیا تھا۔ رانی اب صبح ہوئے سوچ رہی تھی، جیسے تھک ہار کر کئی غائبانہ دعائیں اریب اور اس بیڈ مین کو دی۔ وہ تکیے تلے چھپائے تصویر جھٹ سے نکالے اور اس پر موجود دکھائی دیتے شخص کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ اس بچی کی آنکھوں کا تاثر زمین کی تہوں تک ہلچل مچانے سا تھا۔ جس کو قریب لانا چاہتا تھا وہ آسمان کی طرح پہنچ سے دور تھی، اور جسے دور کرنا چاہتا تھا وہ سانس کی طرح دل کی دھڑکنوں میں اتر رہی تھی۔ اللہ مراد محرم سے کرنے کی تکلیف بیان کر سکنے کے قابل نہ تھی۔ بی جان نے لاڈلی کی موجودگی پر خود اپنے ہاتھوں سے صبح ناشتہ بنایا تھا۔ انفال کی اہمیت ان سب کے رویوں سے جھلکتی تھی، اور وہ تھی ایسی، کوئی بھی اس کی موجودگی میں اپنے دکھ درد بھول جاتا۔ ناصرف تیار ہوئے، کل کی چھٹی کا حساب پورا کرنے وہ آج آفس جانے ہی والا تھا۔ کف لنکس بند کیے، سرسری نگاہ اپنے باروں اور باوقار سلاخوں پر ڈالی۔ نیند اسے اتنی عادت تھی کہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے کوئی تھکن اس کے چہرے پر نہ اترتی تھی، اس میں جذب ہو جاتی تھی۔ ناشتے کی میز پر آیا تو الفا صاحبہ بھی وہاں مسکراہٹ پھیلاتے موجودگی سمیت موجود تھی۔ دیکھتی اس کے چہرے پر بہار آ جاتی تھی۔ وہ بڑے ایٹیٹیوڈ سے کہتا تھا اور سب کے بیچ آ کر بیٹھ چکا تھا، اور اس کی بات نے سب کو بتا دیا تھا کہ وہ مسکین کو کس قدر تنگ کیا ہوگا۔ تبھی تو سب مسکرانے لگے۔ آپ کا سارا خون پیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑے گی؟ نانی جان نے بڑے پیار سے الفا کو بڑا سا پراٹھا سرو کیا، جبکہ الفا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی نانوں کے ستم پر پادھک گئی۔ پراٹھا اسے کھانا پڑ رہا تھا۔ میں ناشتہ لگاؤں تمہارا؟ السلام علیکم۔ میمونہ نے باقیوں کو چائے سرو کرتے ہوئے الفا کی جانب مسکرا کر مہر میراث سے پوچھا، جس نے رسانے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، بس چائے پیوں گا۔ وہ مخصوص سنجیدگی کے سنگ بولا تو الفا کے کان پھر کھڑے ہوئے۔ کیوں جی، ڈائٹنگ وائٹنگ چل رہی ہے کیا؟ کیوں جی، ڈائٹنگ شائٹنگ چل رہی ہے کیا؟ وہ کہاں اسے سنجیدہ رہنے دیتی تھی۔ جناب کی کثرتی وجود پر نگاہ ڈالے خاصی رازداری سے پوچھا گیا، میں نے کون سا فٹنس کے مقابلے میں حصہ لینا ہے؟ وہ جو خود پر ڈائٹنگ والا ظلم کروں گا۔ وہ اس کے اسی انداز میں جلد ہو گیا تو الفا شرارت سے، نہیں، ارے تم لوگ تو نکلو بھائی اکیڈمی، اگر ناشتہ ہو گیا۔ میمونہ اپنے دونوں بچوں سے کہتی بولی۔ میرب اور عائزہ ناشتہ کر چکے تھے، لہٰذا فرمانبرداری سے سب کو بائے بائے کہتے نکل گئے۔ دونوں کے ایگزامز چل رہے تھے، سو آج سنڈے کو شام کی بجائے دونوں کو اس وقت کلاس
پاس تھی۔ ایک بات بتانی تھی، دراصل آج میری ایک دوست آ رہی ہے گھر میں، رات تم ذرا جلدی آنا۔ تمام اہل خانہ کو متوجہ کیے بی جان نے جواب کی، پھر الگ انداز سے اثرات اس کی غیر متوقع تاکید جہاں میرال کے چہرے پر سنجیدگی کی گہری شکلیں نمودار ہوئی۔ انفال کے کان کھڑے ہو چکے تھے، اس کی سوئیں بیدار ہو چکی تھیں، وہ کسی جاسوس کی طرح لپکا دیے بولی تو میمونہ اور کبیر اس لڑکی کو کبھی سنجیدہ نہ ہونے پر مسکرا دیا۔ لیکن بی جان میرا کیا کام، ملائمی کی انتہا پر تھی۔ اس کی بیٹی ہے، بہت پیاری، گئی تم ہم عمر کل الفا کی ان باتوں پر سوچنے کے بعد مجھے لگا اب تمہیں گھر بسا لینا چاہیے۔ اتفاق سے میرے دوست کا صبح ہی فون ہے، وہ کافی عرصے سے مجھ سے تمہارے بارے میں کہہ رہے تھے، تو بس میں نے آج بلا لیا۔ میرال کو بھی بے یقین اور جبراً مبتلا کیے دکھائی دیا۔ انفال کے چہرے پر روشنی پھوٹ پڑی۔ ہائے میری مجھ سے بھی تیز پیاری نانو، دل جیت لیا۔ ابی جان اپنی سنجیدگی بولے میں آخر اس دہائی میں، جبکہ میرال ضرور بے چین تھا مگر بی جان اس نے الفا کی موجودگی کے سبب ہچکچا کر کچھ کہنا چاہا تھا مگر بی جان قطعیت سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، نانو کی لاڈلی نے آخری حکم سنال کر نے کہا تمام کر دیا۔ وہ تو انجان سی اس پر خوش تھی، چلو اسے اینڈی مین کی شادی کے والے سے کوئی تو پیش رفت ہو۔ ہیلو ایوری ون، ایان کی پرجوش آواز میں جیسے سب کو متوجہ کرتے چھا جاتا تھا۔ لوگ پاش پاش کیا، او ایان بہت اچھے وقت پر آئے ہو، آ جاؤ ناشتہ تیار ہے۔ کبیر نے اسے دیکھتی مسکراتی ہوئی ناشتے کی دعوت دی، جبکہ ایان میرال اور بی جان سے ملنے کے بعد بے تکلفی سکوت کو توڑتی الفا کو مسکراتا تکتا سامنے والی کرسی سنبھالتے بیٹھا تھا۔ تم کہاں؟ الفا نے اس کی غیر متوقع آمد پر منہ ہلایا، اور وہ کیا بتاتا ہے کہ اس کی بنا میر ولا کتنا ویران ہو گیا ہے، کیونکہ میرے آنے پر پابندی ہے۔ ویسے بھی میمونہ آنٹی کے ہاتھ کا زبردست مواصفہ کرنے آیا ہوں۔ لیکن اسے چھیڑتے ہوئے تنگ کرتے انداز میں وہ ہمیشہ کی طرح میمونہ کا لاڈلا بنا۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے میری جان، میمونہ نے لاڈ کرتے ہوئے اسے پیار سے ناشتہ سرو کیا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں پھر۔ میرال اب وہاں سے جانا چاہتا ہے، آج بی جان نے اسے کہہ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے بی جان کی کئی باتیں سر آنکھوں پر رکھتا تھا سوائے اس کے ایک ضد کے۔ اب وہ بی جان کو کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اپنے دردناک ماضی کا سایہ اس کے چہرے پر تکلیف پل کر لہرا رہا تھا۔ تمہارا دن اچھا گزرے پتر۔ مریم بی نے اسے دیکھتے ہی بظاہر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو بے حد الجھاؤ ہوئے لیے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح جو ان کی پیشانی چومتا ایک خاموش شکوہ کناں نگاہ ڈالتا باہر کی جانب لپکا۔ بائے اینگری مین اینڈ بیسٹ آف لک۔ وہ اسے پیچھے سے آواز لگاتی شرارت سے بولی، مگر میرال جان بوجھ کر انسنی کیے بغیر باہر چلا گیا۔ کمال کے پراٹھے امی جان۔ ایان نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تو ساتھ ہی میمونہ کی محبت کا حق اور مریم بی کے بنے پراٹھوں کی تعریف بھی کی۔ البتہ الفا کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ ہم بھی چلتے ہیں، مجھے تھوڑا کام ہے۔ ایان بھی ناشتے سے فارغ ہو کر ایک سرسری نگاہ انفال پر ڈالے بولا تو وہ فوراً اچنبھے سے بولے، بس ظاہر ہے میں اور تم پر زور ڈالتے جتاتے ہوئے بولا، گاڑی تو تمہاری گھر ہے نا، سوچا تمہیں بھی لیتا جاؤں۔ وہ احسان عظیم کرنا کیسے بھول جاتا۔ خود انفا کا بھی میرال کے جانے کے بعد موڈ بدلا تو وہ ذرا مادہ لگی، مگر اپنی نئی نویلی گاڑی کا رخ کیسے جمانا بھولتی۔ تمہاری معلومات کے لحاظ سے مجھے ایک اور گاڑی مل گئی ہے، یعنی الفا کے پاس ابھی بھی اپنی گاڑی موجود ہے۔ ایسا کرو تم چلو میرے ساتھ، تمہیں اپنی نیو اسپورٹس کار بھی دکھاتی ہوں، اس کی سیر بھی کرواتی ہوں۔ انفال کی بات پر اس کو قبضہ نافے کی حرکتوں پر ہنسا، کیونکہ جان گیا تھا ایک بار پھر میرال کی گاڑی پر چڑیل قبضہ کر چکی تھی۔ اسی سے جانتا تھا، ٹھیک ہے بچوں خیر سے جاؤ۔ بی جان نے دونوں کو ایک ساتھ رخصت کیا تو دونوں ہی ملتے واپسی کے لیے باہر چلے گئے۔ واؤ کیا گاڑی ہے، تم بیچارے میرال بھائی کتنی قیمتی چیزوں پر قبضہ کر کے پکتی نہیں ہو۔ ستائشی حیرت یہاں کرتا الفا کے ساتھ ہی باہر نکلتا اور پھر ہنسا، جی نہیں اسے قبضہ نہیں حق جمانا کہتے ہیں، ویسے بھی ہر چیز پہ کیسا قبضہ، گویا تفاخر سے بولے بیچارے میرال بھائی۔ ایان غائبانہ افسوس کرتے بولا، وہ تو اسے دیکھی خوبی سے نواز چکی تھی، بس سیکھو ہینڈی مین سے، تمہیں تو کبھی رافی دینے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ میرال کی مثال دیے وہ شکوہ کرتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ سنبھالے بولے، تو جناب بھی دوسری سیٹ سے آ کر بیٹھے۔ الفا کے منہ بگاڑ دیا گیا شکوے پر وہ شرارت سے پھر مسکرایا، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ آنکھوں میں ڈھیر سی سنجیدگی لائے چہرہ ذرا موڑ کر الفا کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، انفال کو ہارٹ اٹیک سا آیا مگر ایان میر کیسے اتنی جلدی اس لڑکے کو خوشی سے مرنے دے سکتا تھا؟ جی نہیں سوچنا بیماری۔ اگلے ہی لمحے ایان صاحب نے چونکا دینے والا جواب دیا، گاڑی سٹارٹ کر دی گی، کیا کروں تم پر جو چلا گیا ہوں۔ ویسے بھی میرال بھائی نے کون سا گاڑی تم کو دی ہوگی، مسکین کو دینی پڑی ہوگی کیونکہ تم نے خود ہی قبضہ کر لیا ہوگا ہمیشہ کی طرح۔ اس کی رگ رگ سے واقفیت کے باعث وہ اسے منہ بگاڑ بگاڑ کر چڑھا رہا تھا۔ جی نہیں اینٹی مان بھی میرے ہیں اور ان کی ہر چیز بھی میری ہے۔ انفال میر کے لہجے میں ملکیت اور اپنے پن کا ایسا گہرا رنگ تھا کہ ایک لمحہ ایان میر کی توجہ سے جو
मुंतशिर बातें वो सरसरी उस पर नजर डालते हुए किसी गहरी सोच में उतरा। दिल को खटका हुआ वसवसों से ने धड़कने सुस्त की। वैसे तुम मुझे लेने किधर आ रही? सच्ची मेरे बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगता ना? दूसरों के पल में जान मुश्किल में फंसा है, वो फौरन मौजू बदल देती थी। इस बार भी वो अपनी अहमियत जानना चाहती थी। हाँ, शायद क्योंकि तुम हमें दिला की इकलौती चुड़ैल हो। अपने ज़हन और दिल पर हावी होते ख्याल झटकता वो दिलकश मुस्कुराया। और तुम हो। अनफाल कैसे पीछे रहती, दोनों एक दूसरे को देखकर ही हंस दिया। अच्छा, आइसक्रीम खाओगी? वो उसे गाड़ी रोकने का इशारा करते पेशकश करके बोला। क्यों नहीं, आज रिकॉर्ड तोड़ ही दे। वो खुशगवार हैरत से उसकी कंजूसी पर चोट करके मुस्कुराई तो वो जनाब मसरूर होगा खुद के बड़े दिल को इस दर्जा अंडर एस्टिमेट होने पर वो आबरू चुकाकर घोड़े और फिर दोनों मुस्कुराए। संगी गाड़ी से निकलकर सामने मेन रोड की जाने बनी आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। बालक को मेरे बैंड उनकी के लान में लगे रंग बिरंगे फूलों के दरमियान बैठी नहायत मसरूफ अंदाज में कमरे को मिट्टी से भा रही थी। फिर उसने सफ़ेद गुलाब का पौधा पूरे ध्यान और मोहब्बत के साथ उस कमरे में लगा दिया। वो 9 साल के होने के बावजूद हर काम में माहिर थी। वेरी गुड अरीब, मुझे तो अभी से लग रहा है कि आप अगेन फर्स्ट आओगी। रानी जो उसकी तमाम हरकतों से अपना हाथ पास ही रख के बेंच पर बैठे देख रही थी, खुश दिली से दाद देते बोली तो अरीब का हौसला बढ़ सा गया। वो हल्का सा मुस्कुराए। खुलकर मुस्कुराना तो शायद वो सीख ही नहीं पाई थी। अरीब मसरूफ से अंदाज में बोली। उसकी तवज्जो उसके तमाम पौधे समेटे हुए थे। आपको पता है अरीब, आप बिल्कुल इस वाइट रोज जैसे बहुत प्यारी और अनमोल। जैसे आप जब आप चली जाओगी तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। लहजा नर्म और मिसाई करता जैसे संग वो आखिरी बार पर हुई उदास सी मिल जाएगी। अरीब किसी रोबोट जैसे बोलती थी। वक्त सिंह के सितम उसके जज्बात एहसास मिसल गए थे। उसका नाता तकलीफ दुख इंतजार और हसरत से था। अब मिलने आओगी? रानी उसे बातों में लगा कर उसका माइंड फ्रेश रखना चाहती थी। साथ साथ उसके चले जाने की खुशी भी थी और दुख भी। क्या पता जाऊँ ना दोबारा से बोरिंग जवाब, मगर इस जवाब में मचलती हलकोरे लेती मायूसी में रानी का दिल निकला। ऐसा तो नहीं है, जाना तो होगा क्योंकि यहाँ आपका आखिरी साल है। आपका एग्ज़ाम भी हो गया, जल्दी आप चली जाओगी अपने डैड के पास, अपनी फैमिली के पास। रानी ने पास आकर बैठे रेत पर न बेजान हाथ अपने हाथों में लपेट के जैसे आगाह किया। आई हेट डैड, मेरी कोई फैमिली नहीं। रानी को लगा जो कुछ देर पहले ठहरे पानी से पुरसकून थी वो यकदम गुस्से में आ गई। बुरी बात, किसी से नफरत नहीं करते, आपको पता है बहुत बार हमें वो सब करना पड़ जाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अरीब को हमें अपनी ज़िंदगी से भी कीमती लोगों को खुद से दूर करना पड़ जाता है। रानी उसे मोहब्बत से यकीन से मिलवाते बोली, मगर शायद अरीब अब वहाँ मौजूद होकर भी मौजूद नहीं थी। उसकी नफरत के आगे किसी को समझाई बात फिलहाल बेअसर थी। वो 9 साल की थी मगर उसमें आम बच्चों जैसी शरारतें नहीं थी। वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी और संजीदा भी। रानी की बातें उसे नहीं सुनी थी। अरीब दोबारा उठकर नीचे गमले के पास जाकर बैठी। आई विश तुम बहुत खुश हो प्रिंसेस, तुम्हारे दिल की तमाम हसरतें मिट जाएं, तुम्हारी जिंदगी के तमाम खसारे खत्म हो जाए। रानी ने वहीं बैठकर उसे देखते ही दुआ दी और वो बेनियाजी से खुद को पौधों के साथ मसरूफ कर लेने पर कट सा गया था। अनफाल यार, कब से इंतजार कर रही हूँ। जहाँ जाती हो सो जाती हो। अयान के साथ वो वापस आए तो बुलाती हो आयशा को अपना मुंतजिर पाए हैरत और फिक्र में लिपटती लाड से उसे घेर के। बिल्कुल कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अबीरा ने भी मुस्कुराते हुए यार की बेकरारी का बताया। आ गई ना मेरी जान, वो इससे लिपट कर मुस्का लगाते बोली, जबकि आयशा उसके लाडों पर मजीद चढ़ी। बस कर दे ड्रामेबाज। अच्छा, एग्जीबिशन के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस लेना, देख नाक मत कटवा देना। आज इन दोनों का एग्जीबिशन के लिए अच्छी सी शॉपिंग करने का इरादा था। ओके मैडम जी, जो हुक्म। वो भी आई और दोनों फिर से तैयार सी घर से निकलने के इरादों में थी। और जब आवाज़ रुकी, अरे तुम किधर जा रही हो? अबीरा ने किचन से ही आवाज़ लगाए इस्तफसार किया। एग्जीबिशन के लिए मामा ड्रेस लेना है, मैं जल्दी आ जाएंगी कहती हुई चली। अल्फा को मुसलसल मिस करते हुए दादा जान से भी मिलते हुए लाउंज की सिर्फ बढ़ गई। अरे हमारी लाडली नहीं आई क्या? सुभान साहब उसके मामूली अभी योगा करके आए थे और उनका उनके लिए चाय बनाने की। जी बाबा जान आ गई, एग्जीबिशन के लिए भी बहुत पुरजोश है। बीरा भी कबाब फ्राई करके वहीं ले आई। अरे वाह, सुबह सुबह कबाब देखकर खुश दिली और रगबत भरी मुस्कान लिए मुस्कुराए। दोनों लाडली बहुओं भी मुस्कुरा दी। चलो जी एंजॉय करने दो, आज इनको हलीम बना लें, बहू रानी बहुत दिल चाहता है। भान साहब की फरमाइश तैयार थी। अबीरा ने दोनों बाबाजान की फरमाइश पर फरमाबरदारी से सर हिलाया। लिस्ट बढ़ाने पर खुशगवार हैरत में और साथ ही कोफ्ते भी। मम्मा और चाची जान लारैब भी अपने धंधे पर जाने के लिए तैयार थी। सुबह सुबह निस्बे तवक्को घर की खवातीन सबकी नुमाइश कर थी। यस, दादा और पोती दोनों एक सी चॉइस पर हंसते हुए हाई फाई किया।
وہ عدالت کے لیے تیار تھی، لہٰذا فور اس کو بائے کہتے ہوئے تیز تیز قدم گھر سے باہر کی۔ خیر سے جاؤ میرے بچہ، سبحان صاحب اسے رخصت کیا سے شفقت سے ہوئے۔ اور یہ ایان کہاں ہے؟ ابھی دادا جان کے کہنے ہی کی دیر تھی کہ وہ بھی دندناتا ہوا برآمد ہوا۔ مجھے یاد کیا جناب، یہ حاضر، دان دکھائے تو فخر سے کہتا، وہ بھی مسکراتا، وہیں آ گیا۔ اچھا، اس پریزنٹیشن کا کیا بنا؟ پسند آئی تمہارے والد گرامی کو؟ واقعی بتا دو کب تک وہ موجے مارنے کا ارادہ ہے؟ اتنا قابل انجینئر فارغ پھر رہا ہے اور یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا یار، کوئی بزنس یا جاب کا ارادہ جلد بنا لو، ہمیں تمہارا کوئی اور بندوبست کرنا پڑ جائے گا۔ سمندر بہاتے ہوئے جناب کی درگت بنائے اور ساتھ ہی ہینڈسم دوست کے براجمان ہوئے۔ ہائے دادو، فراہی آپ مجھے چھڑے کا انتظام ویسے ہی مرزا ولا میں رہنے کا ہی ہے، میں نے تو دونوں کو لیکچر سے بچنے کی تھما دی، ویسے میرا بھی دور دور تک اپنے موجے ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سبحان صاحب کو اس کام چور ویلے نکمے کی اس سزا خطرناک منصوبوں پر دہل کر رہ گئے۔ پتہ نہیں تم کس پر چلے گئے ہو کامچور لڑکے، تمہارا یہ ہینڈسم دوست دادا تو ایسا نہیں ہے۔ میں ان کی اس درجہ دل جلی بات پر مسکراتا، میں نہ ڈیڈ پر چلا گیا، آنکھ دبائے معنی خیز سے کہا گیا، جبکہ جناب کا کان اس بار دادا جان کے ہتھے چلا۔ چل کھو چل چل، وہ انتہائی ذمہ دار انسان ہے، سوچنا ہی پڑے گا تمہارے متعلق۔ دادا کے ذو معنی ارادے صاف صاف خطرے کا سائرن بجا رہے تھے۔ کیا سوچیں گے ویسے؟ تجسس کے مارے زبان پر کھجلی سی ہوئی تو وہ اصراری سے دادا کے کان میں گھستا منمنایا، تمہاری شادی خانہ آبادی کا۔ ایان میر کو ساکت کرتے دادا واقف جبکہ وہ چنا منا سا منہ لیے سرتا شاپ ہو گیا تھا۔ کئی گھنٹوں تک کی لمبی شاپنگ کے بعد وہ واپس میر ولا ہی آ گئی تھی۔ وہ دونوں گئی تھی تو صرف شاپنگ کے لیے تھی، مگر واپسی پھر اچھی سی فلم بھی دیکھ کر آئی تھی۔ تبھی انہیں گھر پہنچتے شام ہو گئی تھی اور دونوں نے ہی اپنے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں کیسے سنڈے کو سنڈے کی طرح سیلیبریٹ کیا۔ انفال تمام شاپنگ بیگز اٹھائے کمرے میں آئی اور خریدا ہوا ڈریس نکال کر دیکھنے لگ گئے۔ خود سے لگایا تو اپنے خوبصورت لک امیج کیے خود ہی کھلکھلا اٹھی۔ وہ بہت پیارا نفیس سا ہلکے سے کام والا سفید اور نیلے رنگ کا ڈیزائنر سوٹ لائی تھی، جینز شرٹس کے علاوہ جب بھی وہ یوں مکمل مشقی لباس سے تن کر لیتی تو وہ بالکل بدل جاتی، پاگل غیر سنجیدہ نٹکھٹ الفا سے وہ حسین دلربا اور دل نشین سی انفال مل کر روپ دھار لیتی تھی۔ پھر یہ نیلا رنگ اس کی آنکھوں کے عکس کو مزید نکھار دیتا تھا۔ دھیان اس مشغلے سے ہٹا تو بے اختیار نظر سامنے بیڈ پر پڑے فون پر پڑی تو کچھ یاد آتے ہی منہ کا دباتے ہوئے اینگری مین کو کال کرتی ہوں۔ خود کلامی کیسے، وہ حسب توقع کسی دل جلے کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی کال ملا چکی تھی۔ فون اٹھا لیا گیا تھا فریاد۔ فون اٹھاتے ہوئے میرال نے سخت کوفت بھرے لہجے میں جواب دیا، وہ کافی سڑا بنا ہوا لگ رہا تھا۔ اوہ یہاں تو کونے چبائے جا رہے ہیں بیڈ مین، اپنے لور سے ایسی بات نہیں کرتے لاپن سے، آپ کو پتہ ہے نا کتنا اسپیشل ڈے ہے؟ اب وہ نہ چاہ کر بھی برہم سا ہونے لگا، الفا میں ابھی بیزی ہوں، کوئی بات ہے تو کرو ورنہ فون رکھ رہا ہوں۔ کچھ دل جلا ہوا طبی قطعیت عیاں تھی، پھر وہ اتفاقاً میٹنگ کے لیے کانفرنس روم میں اپنے ورکرز کے بیچ موجود تھا اور یہ صرف الفا تھی جو اسے میٹنگ میں بھی بلا وجہ بلا جھجک کال کر لیتی تھی۔ دیکھیں ایسی بات نہیں کریں، میں رونے لگ جانا۔ محترمہ کو جناب کا نو لفٹ سائن بورڈ دکھا کر نظر انداز کرنا کچھ محسوس ہوا تو فوراً ڈرانے دھمکانے پر آ گئے، ڈرامہ کوئی میٹنگ نہیں۔ الٹا الفا کے خوش ہونے پر وہ مزید دلگیر ہوئے سلگ رہا تھا، مگر وہ تو صرف اس وقت وقتی خوشی کے حصار میں مقید ہے۔ دیکھیے پیارے اینگری مین، میں آپ کے دل کی ابتر حالت سمجھ سکتی ہوں، ایک لمحہ مراد مراد سکندر کا سر دل سکڑا، بٹ کیا کروں، مجھے انتہائی خوشی ہے۔ اس بار وہ ہنستی ہوئی کھلکھلاتی ہوئی انفال میں کیسے جان پاتی کہ وہ ہنس تو کیا آج اس کا ساتھ دینے کو مسکرا بھی نہ پڑ بفیض الفا بند کرو فون۔ سینے پر جمی ہوئی سبز دقت کی سنگ خارج کی اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا، ہینگ ہوا چیئر پر ہینگ ہوا کوٹ اٹھا کر بازو پر رکھا، مراد مراد سکندر سب ہو سکتا ہے مگر احسان فراموش نہیں، دی جان کے بہت احسان ہے مجھ پر، میں انہیں انکار کر کے مزید ان کا دل نہیں توڑ سکتا۔ گویا خود پر ایک اور ستم کا تہیہ کیے وہ واپس گھر جانے کا فیصلہ کر لیتا۔ شکست خوردہ سا کانفرنس روم سے باہر نکل گیا، مریم میں تو کب سے یہی چاہتی تھی کہ میرال کو اپنا داماد بناؤں، آخرکار اللہ نے میری سنی، تم نے میری درخواست پر نظر ثانی کی، اس لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مہمان خانے کی جانب سے نسوانی آواز جس میں تشکر بھرا تھا ابھری، مریم بی کی وہ برہنگی اقرا براجمان تھے، تم جانتی ہو اقرا میں اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، تمام حالات سے واقف ہو، ابھی بھی اگر میرال راضی ہوا تو بات آگے بڑھ سکتی ہے ورنہ نہیں، میں پہلے آدھے ادھورے دل کے ساتھ زندگی جیتے بچے پر مزید کوئی سنگین ظلم نہیں ڈال سکتی۔
مقابل کا حد جب جوشی جذبہ بھانگ کر مریم بھی یہ مناسب سمجھا کہ اقرا کسی خوشی پیمانے میں مبتلا نہ، جبکہ وہ خاتون اس پر بھی مسکرا رہی تھی۔ ہاں ہاں بالکل، نڈال کی رضامندی سے ہوگا، میں تو اس بات پر خوش ہوں تم نے اس بارے میں سوچا۔ مقابل خوش اخلاقی کے سنگ مطمئن انداز میں مریم بی کی جانب دیکھ کر بولی، تب بھی اس ساری شخصیت کی آمد پر وہ خاتون رشک سے ہوگی۔ السلام علیکم۔ نڈال کے عین وقت پر گھر آمد پر بیجان اس کی فرمانبرداری پر قربان ہوئی، جس پر معمولی واپس آتی وہ بیجان کا ہاتھوں کی دل سے چومتا اور اس خاتون کو براجمان، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ یہ تو بہت مزید بہت خوددار بچہ ہے۔ اس کے بیچ چند رسمی باتیں ہوئیں، پھر نڈال کو ایک ضروری کال سننے کے لیے معذرت کے بقیے باہر جانا پڑا۔ ماشاءاللہ نڈال تو بہت زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہے، یہ تو بس یہی آرزو ہے میں اپنے باقی بچوں کی طرح اس بچے کو بھی خوش اور آباد دیکھوں، انسان اسے میرے پاس ضمانت بنا کر سونپ دیتے، جبکہ اس کا دل ویران دیکھتے ہو تو محسوس ہوتا گویا وہ آزمائشی اس کے اندر نئے سکھ لوٹنے فیصلوں کو لینے کی خواہش کرتی۔ بی جان اداس سے تھی، لازم ہلکورے لیتے تکلیف بے بسی نے ان کی شفیق چہرے پر زردی بلا دی۔ اللہ نے چاہا تو وہ اپنا ماضی جلد بھول جائے گا، وقت سب سے بڑا مرہم ہے مریم۔ اقرا بھی سنجیدگی لیے امید افزا پھر میں امید رکھوں گا بات بن سکتی ہے۔ ماحول کو اداسی سے نکالتے اقرا نے خوشگوار سے سوال کرا۔ بی جان ضبط کا شکار تھی، جیسے بچوں کی خوشی۔ بی جان نے وہیں آ جاتی میمونہ کو دیکھے غیر واضح سے جواب دیا، تب بھی اقرا نے اپنے پاس اپنی بیٹی کی تصویر نکالی، مریم بھی کی جانب بڑھائی۔ یہ تصویر دیکھنا نڈال کو مجھے انتظار ہے کہ اگر اس کی جانب سے اقرار ہوا تو دونوں بچے ملاقات کیے، آپس میں مل کے ایک دوسرے کو جان لگے۔ نڈال کو جو جواب ہوگا تم بلا جھجک سچ بتا دینا، جس میں انتظار بڑی شدت ہوگی۔ کہتے ہوئے وہ اجازت طلب ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو اقرا میمونہ کو گلے ملتی مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ البتہ اس کے جاتے ہی میمونہ اور بی جان کے چہرے پر تھکان اور فکر امڑ چکی تھی۔ کیا یہ سب ٹھیک ہے امی جان؟ میمونہ نے ان کے گہرے خدشوں کے تحت بی جان کو سنجیدہ دیکھ کر دل کی فکر عیاں کی۔ نہیں پتہ بچہ، لیکن ایک بار نڈال سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیا پتہ وہ اپنے دل کو جوڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ نڈال کال سننے کے بعد سیدھا اپنے اماں کی طرف چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لیجیے بات۔ میمونہ اور بی جان نے بیک وقت نڈال کو فون پر مصروف سا اپنے کمرے کی جانب دیکھا تو میمونہ کے مشورے پر عمل کرتی بی جان دل پر جبر کی کیسے سر ہلاتی گئی۔ نڈال نے کال نہ صرف بند کی بلکہ اپنی توجہ بی جان کے اداس سے چہرے متوقع آمد کی جانب مبذول کیا جائے بی جان، وہ مخصوص ادب اور احترام کے سنگ نزدیک آیا تو وہ ایک قربان نگاہ اس عزیز بچے پر ڈال دی۔ آیا وہ ان سے خفا تو نہیں، مجھ سے خفا تو نہیں نا میرا پدر، اس ماں کے لیجیے میں بے شمار دکھ اور اپنایا تھی، وہ کبھی ان سے خفا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گا، آپ میری ماں کی جگہ پہ ہیں بی جان، آپ پر تو مراد میراث کرنے کی زندگی بھی قربان ہے۔ وہ محبت سے ان کا ہاتھ تھامتے چومتے ہوئے بولا، سہولت سے اپنی شدید محبت عیاں کی، اصل بی جان کا دل ہلکا کر گیا۔ تبھی تو نڈال کے دل پر یہ جبر کر بیٹھی تھی، تبھی تو سے پیچھے بڑھنا ہے اتنا کچھ۔ اقرا 3 سالوں سے میرے پیچھے پڑی ہیں تو باپ کو دیکھ لے، دل راضی ہو تو اس سے ایک بات ملے، اگر وہ تجھے سمجھ آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ تیری بی جان تجھے کبھی کسی فیصلے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ نڈال کو سونپی گئی سہولت اور آسانی میں بی جان کی محبت واقعہ دکھائی دے رہی تھی۔ بی جان اپنے لیے ہلکان ہوتی، اس ماں پر وہ اکثر و بیشتر اپنی محبت لٹاتی تھی۔ وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے جس محبت سے بولا، وہ بی جان سے اداس سا مسکرا دی۔ اب تجھے اپنے متعلق سوچ لینا چاہیے پتر، ٹال مت، وہ آنکھوں میں شفا لائے بولے، میں تو کوئی بات نہیں ٹالوں گا کبھی بھی، لیکن مجھے یہ کرنا ہے تو ابھی ہی سے ہی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خود پر ستم کے اثر وہ بی جان کے چہرے پر رونق سے بکھیر بیٹھا تھا۔ یہ اقرار کرتے زرانہ کا نیا ماں قربان جائے تجھ پر، ہمیشہ خوش رہو میری جان، اب وقت آ گیا ہے تو اپنی ذمہ داری سنبھالے جو کئی سالوں سے فراموش کرتا آیا ہے۔ بی جان کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہوا، کیونکہ ان کی اگلی اس بات پر میرال کے چہرے پر تاریک سنجیدگی پھیل گئی۔ اسے اپنا لے میرال، وہ تیرے حصہ ہے پتر۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی التجا کیے سسکیاں، اور پھر میرال مراد سکندر کی آنکھوں میں تاریکی سمیٹتی دیکھ کر ذرا سا دل لیے تنہائی میں سوچ گیا۔ وہ جانتا تھا کچھ نقش وقت کے لیے مدھم ضرور ہو جاتے ہیں لیکن کبھی مٹتے نہیں، اسی طرح کبھی زخم بھی تا حیات ناسور بنے رہنے کے لیے ماجسم پر گھر کرتے رہتے ہیں۔ مگر اس نے ایک بار آخری کوشش کا فیصلہ کیا تھا، اسے اب بدلنا تھا اپنی مایوسی کو ختم کر کے۔ میرال کو بھی یہ کرنا تھا، ماضی کے تمام تلخ نقش مٹا کر خود پر ایک جھوٹا نقاب چڑھانا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے خود سے جنگ کرنے والا تھا، خود کو مٹانے کا ایک نیا کھیل کھیلنے والا تھا۔ مراد میرال سکندر، بے بس شخص، باہر سے چٹان جیسا لیکن اس کا اندر تو پھوٹ پھوٹ تباہ شدہ زخم تھا۔ وہ زخمی ہے، اسے لگا زندگی صرف درد ہے، بے شمار اذیت ہے، محبت سانسوں دھڑکنوں کو تا حیات کے لیے لگ جاتا رو